السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلال و حرام سے لاپرواہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا کسی شخص نے کبھی نہیں کھایا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے۔ اس حدیث کا مقصد اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکنا ہے۔ یہ اس بات کی تعلیم ہے کہ آدمی کو اپنی روزی خود کمانی چاہیے، کسی شخص پر بار بن کر زندگی نہ گزارنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور وہ صرف پاکیزہ مال ہی کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اس بات کا حکم دیا ہے جس کا اس نے رسولوں کو حکم دیا ہے۔ اے پیغمبروں، پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور مومنین کو خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا، اے اہل ایمان، جو پاک اور حلال چیزیں ہم نے تم کو بخشی ہیں وہ کھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو لمبی مسافات طے کر کے مقدس مقام پر آتا ہے، غبار سے گرد آلود ہے، اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر یہ کہتا ہے، اے میرے رب، اور دعائیں مانگتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اور حرام پر ہی وہ پلا ہے، تو ایسے شخص کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ اس حدیث میں پہلی بات یہ کہی گئی کہ خدا صرف وہی صدقہ قبول کرتا ہے جو پاک اور جائز کمائی کا ہو۔ حرام مال اگر اس کی راہ میں خرچ کیا جائے تو وہ اسے قبول نہیں کرتا۔ اور دوسری بات یہ فرمائی گئی، جس آدمی کی کمائی کا حرام ہو یا ناجائز طریقے سے حاصل کی گئی ہو تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا جس میں آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے جو مال کمایا ہے وہ حلال ہے یا حرام۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ حرام مال کمائے پھر اس میں خدا کی راہ میں صدقہ کرے تو یہ صدقہ اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور اگر اپنی ذات اور گھر والوں پر خرچ کرے گا تو برکت سے خالی ہوگا۔ اگر وہ اس کو چھوڑ کر مرا تو وہ اس کے جہنم کے سفر میں زاد راہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی کے ذریعے نہیں مٹاتا بلکہ برے عمل کو اچھے عمل سے مٹاتا ہے، خبیث سے خبیث کو نہیں مٹاتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیکی کا کام جائز طریقے سے کیا جائے گا تب وہ نیک کام سمجھا جائے گا۔ مقصد بھی پاک ہونا چاہیے اور اس کا ذریعہ بھی پاک ہونا چاہیے۔